बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपने आज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, लाइफ कोच हैं, बिजनेस मैनेजमेंट की प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है, पर्सनल जायचे के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी उर्दू फेसबुक पर मेरा पेज है, उस पर भी आप डॉक्टर साहब की वीडियोस देख सकते हैं। डॉक्टर साहब के साथ प्लानिटरी पोजीशंस पर, ज़ोडिक साइंस पर, डिफरेंट टॉपिक्स पर बात होती रहती है। आज भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यू मून इन कैंसर। तो ये न्यू मून क्या होता है और न्यू मून इन कैंसर में आने से मैं ये बता देता हूँ कि 4 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होने वाले हैं। बेनिफिट्स इन द सेंस मुलाजमत के लिए माली मामलात उनके बेहतर होंगे, कारोबार के मामलात उनके बेहतर होने वाले हैं, और क्या क्या उनके लिए खुशखबरियाँ हैं डॉक्टर साहब से जानते हैं। और न्यू मून होता क्या है ये भी डॉक्टर साहब से मैं पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? करिए। अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक है जनाब? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। डिफरेंट प्लानिटरी पोजीशंस बनती रहती हैं, डिफरेंट ट्रांजिट्स, उन पर मैं बात करता रहता हूँ आपके साथ। ये न्यू मून इन कैंसर जो अभी हुआ है, तो डॉक्टर साहब 4 ज़ोडिक साइंस पर इसके बहुत अच्छे इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। तो 4 ज़ोडिक साइंस कौन से हैं और ये न्यू मून होता क्या है, और ये जब कैंसर में आता है तो इससे कैसे इनकी जिंदगी में तब्दीलियाँ आएंगी इन 4 ज़ोडिक साइंस के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है और आलिमुल गैब है। एस्ट्रोलॉजी गैब का इल्म भी नहीं है, कोई रूहानी इल्म भी नहीं है। डॉट कनेक्टिंग का प्रोबेबिलिटीज़ पे बेस करता हुआ, कैलकुलेशंस पे बेस करता हुआ इल्म है, जिससे जो रिज़ल्ट अखज़ होता है, अल्लाह का हुक्म होता है, वो सही हो जाता है। और इससे रहनुमाई जो है इस इल्म से अच्छी मिल जाती है अल्लाह ताला के हुक्म से। बाकी रहेगी बात न्यू मून जो है, नया चांद, यानी जायचा जो बनता है ना, वो सन से पढ़ा जाता है, सन साइन से, मून साइन से या असेंडेंट से। ठीक है। तो जब चांद नया जो है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो किसी बुर्ज में जाके पहली पोजीशन लेता है, तो वो न्यू मून जो है वो कहलाता है। 28 मनाजिल होती हैं चांद की, तो हर मंजिल की एक अपनी अलग सिग्निफिकेंस है। तो ये बुर्ज सरतान में एंटर हुआ 14 जुलाई 2026 को। ठीक। तो अब इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो आएंगे, जाहिर है इसके एंटर होने के बाद कुछ पोजीशंस, एस्पेक्ट्स चेंज करने के बाद वो आने शुरू होंगे। ठीक है। तो सरतान जो है ये रूल होता है इटसेल्फ मून से, इसका हाकिम सैयारा चांद है। ठीक है। और सरतान किसी भी जायचे का चौथा घर होता है, एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर जी। तो इसका ताल्लुक जो है, इसको चौथे घर को मदर्स हाउस भी कहा जाता है, हाउस ऑफ कंफर्ट भी कहा जाता है। उसके बाद इसका जो ताल्लुक है जज्बात से है, सरतान का, क्योंकि जो मून है वो जज्बात से रिलेट किया जाता है। इसकी जो नई शुरुआत जो है, मतलब आप कह लें नए मौके, नई तवानाई की अलामत इनको समझा जाता है। खास तौर पे जब न्यू मून जो है, नया चांद जो है बुर्ज सरतान में हो, तो उसका ताल्लुक सिर्फ जज्बात से ही नहीं होता, बल्कि घर, खानदान, माली तहफ़्फ़ुज़, मुस्तकबिल की जो मनसूबा बंदी है और ज़िंदगी में इस्तेकाम, उससे भी जोड़ा जाता है। ठीक है। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस या जो इससे आप कह लें नतीजा अखज़ करते हैं, ताबीर लेते हैं इससे, तो न्यू मून के बाद कुछ बुरूज के लिए मुलाजमत, कारोबार और जो माली मामलात हैं, इनमें निस्बतन बेहतर मौके जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि हर इंसान का जायचा पैदाइश दूसरे इंसान से फ़र्क होता है। बिल्कुल। ये जो वीडियो होती है, ये एक आइडिया देती है कि किन लोगों को या किन बुरूज को फ़ायदा हो सकता है। जिनको फ़ायदा हो रहा हो, इसका मतलब ये होता है कि उनकी पोजीशन जायचे में जो है वो बेहतर है। ठीक है। ठीक है। कई लोग ऐसे भी होंगे कि जिनकी पोजीशन जायचे में बेहतर नहीं होगी, वो इन बुरूज से ताल्लुक भी रखते होंगे, तो वो चीज वैसे एक्सीलेंस के साथ नहीं आ सकती जायचे की पोजीशन के हिसाब से, मगर कुछ ना कुछ बेहतरी आती जरूर है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि कामयाबी जो होती है ना, उसका इन्हिसार ये होता है कि आपका जो अमल है, अल्लाह पे यकीन रखते हुए आप जो काम कर रहे हैं प्रैक्टिकली, वो मेहनत जो कर रहे हैं, उसके अलावा दुरुस्त फैसले आप कर रहे हैं टाइम के हिसाब से, तो उसके ऊपर कामयाबी का इन्हिसार जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो रीडिंग है, ये सन साइन,
مون سائن اور اسینڈنٹ آپ تینوں کنسیڈر اس کے اندر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مگر زیادہ ایمفیسس جو ہے ہمارا وہ مون سائن کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے. تو پہلا برج جو ہے وہ ہے برج سور، ٹورس جس کو کہتے ہیں. اگر آپ لوگ برج سور سے تعلق رکھتے ہیں تو جو کینسر کا نیو مون ہے آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ معاشی اعتبار سے مثبت تبدیلیوں کا اشارہ جو ہے وہ دے سکتا ہے. اگر آپ کا تعلق برج سور سے ہے، آپ میل ہیں، فیمیل ہیں، کافی عرصے سے نئی ملازمت تلاش کر رہے ہیں، تو اچھی خبر ملنے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہوں گے انشاءاللہ. اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو نئے کسٹمرز، نئے کلائنٹس، نئی پارٹنرشپس جو ہیں، اور اس کے علاوہ آمدنی میں بہتری جو ہے وہ اس کے امکانات جو ہیں اس کے مواقع وہ سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی رکی ہوئی آپ کی ادائیگی ہے، آپ نے قرض لیا ہوا ہے یا قرض دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں اگر آپ سٹک ہیں کہیں نہ کہیں تو وہ چیز جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے انشاءاللہ. اور اگر آپ کی کوئی پیمنٹ رکی ہوئی تھی یا کوئی آپ نے کسی کو مطلب پیسے دیے ہوئے تھے ریٹرن نہیں ہو رہے تھے تو وہ منافع کے ساتھ ریٹرن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ وہ ٹورینز جو جائیداد، جو ٹورس والے لوگ ہیں، سور والے، جائیداد اور تعمیرات، خوراک سے ریلیٹڈ، زراعت سے ریلیٹڈ، یا جو لوگ فیملی بزنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ بہت بہتر نتائج جو ہیں وہ سامنے آنے والے ہیں. لیکن یاد یہ رکھنا ہے ٹورس والوں نے کہ ہر نئے موقع کی جو مکمل تحقیق ہے نا وہ کریں اور جلد بازی سے جو ہے وہ بچیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا جو برج ہے وہ ہے برج سرطان، جس کا اٹ سیلف رولنگ پلانٹ جو ہے وہ مون ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ نیو مون جو ہے وہ خود برج سرطان میں ہوا ہے، اس لیے اس برج کے جو افراد ہیں اس کی توانائی کو نسبتاً زیادہ پازیٹیولی محسوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ ملازمت میں ترقی کا انتظار کر رہے تھے تو اچھی انشاءاللہ جو پیش رفت ہے، پروگریس ہے، وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ وہ سرطانی افراد، میل یا فیمیل، کاروبار جو کر رہے ہیں، کاروبار کرنے والوں کے لیے نئے منصوبے شروع کرنے کا بہت مناسب وقت جو ہے وہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ مناسب ہی ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. مالی حالات جو ہیں اس میں بہتری کے امکانات جو ہیں وہ بہت زیادہ روشن ہیں اللہ کی مہربانی سے. خاص طور پہ وہ کینسیرینز جنہوں نے پچھلے چند مہینوں میں مسلسل محنت کی ہے اور ابھی تک وہ رزلٹ یا فروٹ جو ہے وہ پراپر نہیں آیا، اب ان کو وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا انشاءاللہ. کچھ افراد جو ہیں سرطانی افراد، میل فیمیل، ان کو خاندان سے یا کسی قریبی شخص کے ذریعے کوئی اہم مالی موقع جو ہے وہ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد رکھیں اور پرانے منصوبوں کو دوبارہ جو ہے نا نظر انداز نہ کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ انہی میں بہت ممکن ہے کہ کامیابی پرانے جو آپ نے شیلف کر دی ہوئے ہیں ان کے اندر سے کامیابی اللہ آپ کو دے گا انشاءاللہ. تیسرا جو برج ہے وہ ہے برج سنبلا، جس کو برگو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، برج سنبلا والوں کے لیے بھی یہ جو نیو مون ہے اس کے بعد جو ایفیکٹس ہیں یہ بڑے خوشائند ثابت ہوں گے انشاءاللہ. اگر برج سنبلا والے کسی نئی ملازمت، یعنی پرانی کوئی ملازمت ہے اس سے سوئچ اوور کر کے کوئی نئی آفر اچھی دیکھ رہے تھے، وہ ملنے کے چانسز بہت زیادہ انشاءاللہ. ترقی یا تنخواہ میں اضافے کہ اگر آپ منتظر تھے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. حالات اوورال اس حساب سے بہتر ہونے کے امکانات جو ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں. کاروبار میں آپ کے نئے کنیکشنز جو ہیں وہ ضرور بنیں گے انشاءاللہ. اگر آپ مثال کے طور پہ کوئی اسمال اسکیل لیول پہ بزنس کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اسمال اسکیل پہ کر رہے ہیں اس میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. اگر اسمال اسکیل پہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ پلاننگ کے لیے اور ایگزیکیوشن کے لیے بڑا اچھا وقت جو ہے یہ آیا ہے. ٹھیک ہے. مالی معاملات جو ہیں آپ کے ان میں اسٹیبلٹی جو ہے وہ آ سکتی ہے، لیکن فضول خرچی سے آپ لوگوں نے بچنا ہے. ٹھیک ہے. جو سنبلا افراد تعلیم سے وابستہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں یا پڑھانے والے لوگ ہیں، صحت کے شعبے سے متعلق ہیں، کنسلٹیشن سے ریلیٹڈ ہیں یا سروسز کے شعبے سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے لیے بھی پازیٹیولی نئے مواقع جو ہیں وہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ. اچھا، چوتھا جو برج ہے وہ ہے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پائسز جو ہے. ہوت والے جو ہیں یہ واٹر سائن ہے، تو ان کے لیے یہ جو نیو مون ہے اس کے بعد کا جو ٹائم ہے قسمت کا نیا دروازہ ثابت ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اگر آپ کا تعلق برج ہوت سے ہے، میل ہیں فیمیل ہیں، کئی مہینوں سے کسی بڑی خوشخبری کے منتظر تھے
تو اب آپ دیکھیں گے کہ حالات میں اس حوالے سے بہتری کے امکانات ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر وہ بنتے جائیں گے انشاءاللہ۔ کاروبار میں اگر آپ اپنی کوئی نئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی نیا منصوبہ بنا رہے ہیں تو یہ ٹائم جو ہے انشاءاللہ اس حوالے سے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا اللہ کی مہربانی سے۔ ٹھیک ہے۔ ملازمت میں نئی ذمہ داری، یعنی جو آپ کہہ لیں پروموشن ہو سکتی ہے، کوئی ایڈیشنل ذمہ داری ہو سکتی ہے، اور آپ کی جو پے ہے وہ بھی بہتر ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ اور یہی آپ کا ایکسپیرینس جو ہے مستقبل میں آپ کی فردر پروگریس یا ترقی کا باعث ضرور بنے گا انشاءاللہ۔ مالی معاملات میں بھی پہلے سے زیادہ آپ سٹیبل اپنے آپ کو فیل کریں گے، آپ کی سیونگز جو ہیں وہ بڑھیں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ اپنی جو کریٹو ایبلٹیز ہیں، تخلیقی جو صلاحیتیں ہیں، ان کو اگر آپ عملی شکل دیں گے تو آپ پھر اضافی آمدنی جو ہے اس کے مواقع آتے ہوئے ضرور دیکھیں گے اپنی لائف میں۔ ٹھیک ہے، یعنی اپنی جو کریٹو ایبلٹیز ہیں نا، ٹرائی ٹو کنورٹ دیم انٹو سچ پازیٹیو ایکٹیویٹی کہ آپ کا جو ہے انکم کا گراف وہ بڑھے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس نیو مون کے بعد کے ٹائم سے آپ نے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، اوور آل میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، کبھی کوئی ٹرانزٹ آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی کو فائدہ مل جاتا ہے، یہ آتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیو مون کی جو بات کا جب یہ شروع ہوتا ہے نا تو اس کو نئی شروعات کی علامت سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ اپنے جو ٹارگٹس ہیں وہ دوبارہ سے طے کریں، ٹھیک ہے۔ نامکمل منصوبے جو ہیں ان کے اوپر دوبارہ کام شروع کریں، مالی منصوبہ بندی اپنی مضبوط کریں، نئی مہارت جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں، ہر موقع کو پازیٹیو سوچ کے ساتھ ایکسیپٹ کریں، اپنے اخراجات کو قابو میں رکھیں، اور ہر کامیابی پہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہیں۔ بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، ڈاکٹر محمد علی صاحب میرے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ 4 زوڈک سائنس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، یہ جو نیو مون ان کینسر ہوا ہے، ان 4 زوڈک سائنس کو کیا کیا بینیفٹس حاصل ہو رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں آپ لوگوں نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نے چاہا تو نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔